جگا گجر میں آپ نے بدماشی کو گلوریفائی کیا، آپ کو لگتا ہے آپ نے صحیح کیا؟ اگر تو میں نے بدماشی کو گلوریفائی کیا ہے تو پھر تو میں نے غلط کیا، لیکن آپ پوری فلم دیکھیں، آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ میں نے بدماشی کو گلوریفائی کیا، میں نے بدماشی کو کنڈم کیا. لیکن لوگ تنقید ویسے میرے اوپر الزام بھی ہے، لوگ تنقید کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں، سیاق و سباق کو بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، چینل کی اپنی پالیسی ہے. بے شک. پھر کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کچھ معیار ہوتا ہے، تو ہم آل فال نہیں بات کر سکتے. لیکن یہ بات لسنر کو ہو سکتا ہے نا پتہ ہو، تو وہ کہتے ہوں گے آپ نے اس میں یہ بات نہیں کی. اسی طرح اعتراض کرتے ہو جیسے آپ نے بھی کر دیا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی مثال کے طور پر آپ شراب کے خلاف فلم بناتے ہیں، موضوع یہ لیتے ہیں کہ یار شراب پینا بری بات ہے، تو اس میں شرابی دکھانا پڑے گا نا، یا نہیں دکھانا پڑے گا؟ شرابی دکھانا پڑے گا، اور شرابی پی کے اس پہ کیا حالت ہوتی ہے، اس کو کیا پرابلم ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں، اور کتنا گر جاتا ہے شرابی. جیسے وہ دلیپ کمار کی ایک فلم تھی، وہ شراب میں اپنی ماں کی دوائی لینے جاتا ہے اور پیسوں سے شراب لے کے پی لیتا ہے اور ماں مر جاتی ہے. تو اسی طرح جب بدماشی پہ فلم لکھتے ہیں، میں نے لکھی تو میں نے ایک بدماش کو سامنے رکھا، اور اس بدماش کو میں نے گلوریفائی نہیں کیا، بدماشی کو گلوریفائی نہیں کیا، میں نے بدماشی کو کنڈم کیا کہ اس کی ساری جنگ ہی بدماشی کے خلاف تھی. کیونکہ ماں کے پیٹ سے کوئی بدماش نہیں آ جاتا، کبھی آج تک پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ سے کوئی بدماش اور اس کا نام ہی بادشاہ ہو. نہ کوئی ماں کے پیٹ سے بادشاہ پیدا ہوا کہ اسے بادشاہ نام ہو تو بادشاہ بن جائے. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ اس کو بناتا ہے، کیا بنتا ہے وہ بناتا ہے اور بگاڑتا ہے. اچھا، میں نے پہلی دفعہ یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ جگا گجر جو ہے وہ بدماش نہیں تھا، حالانکہ وہ شہر کا سب سے بڑا غنڈہ تھا اس دور میں. لیکن میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ وہ بدماش تھا، وہ بدماش نہیں تھا. اس نے جو بدماشی کی وہ اس سے کروائی گئی. اچھا، کروائی گئی، کس نے کرائی؟ اس طرح کے اس کے ساتھ حالات ایسے ہوئے. مطلب ایک شریف آدمی تھا، اس کا نام بھی محمد شریف تھا. جگا گجر کا اصل نام جو تھا وہ محمد شریف تھا. وہ شریف آدمی تھا، اور اس کا ایک بھائی تھا جس کو اس ساتھ بڑا پیار تھا، مکھن اس کا نام تھا اس کے بھائی کا. مکھن جو تھا وہ یہ ڈیری فارم پر نا مکھن نکالتا تھا، اس کا نام ہی مکھن پڑ گیا کیونکہ گجر تھے، بھینسیں تھی، تو وہ پتہ نہیں اس کا اصل نام کیا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن مکھن ہی مجھے رکھ دیا. اور جب انہوں نے مجھے جگا گجر کی کہانی سنائی، وہ جو پروڈیوسر تھے، وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا، تو اس میں ان کا نام مکھن ہی بتایا. لیکن وہ پھر میں نے اس کو ڈیری فارم پہ رکھا کہ وہ مکھن نکال رہا ہے، اس کا انٹروڈکشن ہی میں نے ڈیری فارم پہ رکھا مکھن کے حساب سے. تو اس سے بڑا پیار تھا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ بھائیوں میں دوستی بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے یار بھی ہوتے ہیں بھائی. بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں، بعض ایک فرق ہوتا ہے، انہوں نے فاصلہ رکھا ہوتا ہے. تو وہ ایک مزہنگ چنگی سے اگر آئے نا اس روڈ پر جس روڈ پر قبرستان ہے، قبرستان کے اندر سے وہ گزرتی ہے سڑک. ایک تو ہے نا چبرجی سے ادھر سے آتی ہے سیدھی قبرستان کی طرف، جو مزہنگ سے چبرجی کو روڈ آتی ہے. ایک روڈ اور ہے جو اندر کو جاتی ہے جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے اور وہاں قبرستان ہے. اور وہاں اس روڈ کے اوپر ایک بورڈ کا درخت تھا بہت بڑا. اس بورڈ کے درخت کے نیچے وہاں شادی تھی، اور اس شادی تھی، کوئی فنکشن تھا، مجرا ہو رہا تھا. اچھا، اور جب مجرا ہو رہا تھا تو اس مجرے میں آپ کو پتہ پیسے ویسے دیتے ہیں، تو وہاں سامنے ایک پارٹی بیٹھی تھی جو اپنے آپ کو ذرا فن خان سمجھتی تھی. آپ کو پتہ ہے یہاں کسی وقت بھی کوئی پیسے آ جائیں فن خان بن جاتا ہے، اور سار بازو زیادہ ہو تو فن خان بن جاتا ہے. تو فن خان قسم کے لوگ مجرے میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں اکثر شرارتیں ہوتی ہیں. مثلا آپ نے 1 روپے کا نوٹ دیا، اس نے 2 روپے دے دیے، آپ نے 2 دیے، اس نے 5 دے دیے، آپ نے 5 دیے، بڑھتے گئے. تو اس طریقے سے وہاں وہ ایک کمپٹیشن سا شروع ہو گیا. اس کمپٹیشن میں مکھن تھا اکیلا، وہ بھی چلا گیا کیونکہ یہ رہتے تھے اسلامیہ پارک میں، وہ بھی قبرستان کے ساتھ ہی، ان کا قبروں کے اندر ہی گھر ہے. ٹھیک ہے، مطلب آس پاس رہتے تھے، قریب ہی رہتے تھے. قریب ادھر میں کوئی ایسی وہ بات نہیں تھی. اچھا، لیکن ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی، وہ ویسے شہر کے وہ تھے. اس چکر میں لڑائی ہو گئی مکھن کی. کس سے؟ اسی جو کمپٹیشن چل رہی ہے محفل میں. ٹھیک ہے، لڑائی ہو گئی اور انہوں نے جناب اس کو خنجر مار کے مرڈر کر دیا. ٹھیک ہے،
وہ جب لاش آئی، اس محمد شریف نے جب اپنے بھائی کی لاش دیکھی، جب اسے پتہ چلا کہ بھی اس طریقے سے یہ ہوا ہے، تو پھر اس نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے انتقام کیسے لیا؟ جس سے وہ شہر کا سب سے بڑا گنڈا مشہور ہوا، اور آج تک ہے. کیونکہ جو اس نے کیا وہ آج تک کسی بدماش نے نہیں کیا. میں نے قتل بڑے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن اس نے قتل ایک ہی کیا تھا. اچھا، ایک ہی قتل کیا؟ اس ایک قتل سے وہ پاکستان کا یا ایک مثال بن گیا. تو جگہ گجر یہ بدماشی وہ ہوتا ہے نا، وہ اس نے کیا جناب، اس نے اٹیک کیا. اٹیک کرنے کے بعد اس نے وہ جو آدمی تھا جس نے اس کو بھائی کو مرڈر کیا تھا، اسے گیا ریڑے پر. اچھا. گجروں کا ریڑا مشہور ہے، ریڑے پر دودھ بھی لے کے جاتے ہیں اور وہ ہاں، ڈرم رکھ کے لے جاتے ہیں، اسی ریڑے پر گیا. اچھا ٹھیک ہے. دھوتی باندھی، مفلر یہ وہ، اور اس کے بعد جناب گیا اور اس نے وہاں اٹیک کیا. اٹیک کرنے کے بعد جناب اس نے مرڈر کر دیا جس آدمی نے اس کے بھائی کو مرڈر کیا. مرڈر کرنے کے بعد اس نے پھر کیا کیا کہ اس کے گلے میں رسی باندھی، اس رسی کو ریڑی کے ساتھ باندھا. اچھا. اور اس کے بعد ریڑے کو چلا دیا اور اس نے گھمایا پھر پورے شہر میں. پورے شہر میں جتنے بھی وہ گھما سکتا. وہ چوبر جی کے چوک میں بھی اس نے گھمایا اور چکر لیے. لوگوں نے دیکھا پہلی دفعہ ایک لاش ریڑے کے پیچھے اس سے گھسٹتی ہوئی. تو پھر پولیس نے اس کو پکڑ لیا. خیر اس کو جیل ہو گئی. پھر جیسا کہ ہوتا ہے کہ پھر جب جیل ہوتی ہے تو پھر پیسہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے، اور سفارشیں اور یہ وہ باہر آ گیا. باہر آ گئی. ٹھیک ہے. اب جب باہر آیا، اب دیکھیں باہر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے. جو آدمی مرڈر کرتا ہے یا اس قسم کی کوئی بدماشی یا بہادری کا کوئی کام کرتا ہے، جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو شریف لوگ بدماش بنا دیتے ہیں. اس کو شرافت کی پھر زندگی بسر نہیں کرنے دیتے. حالانکہ اس نے تو قتل کا بدلہ لیا. قتل کا بدلہ لیا، ختم ہو گئی بات. ہاں. جیل میں گیا، صلح ہوئی یا جو بھی، جیسے وہ باہر آ گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے بھائی، یہ وہ سب بیٹھے مبارک باتیں یہ وہ فلاں، اور اپنی روٹین کی زندگی جو ہے اس نے بسر کر. تو وہاں پھر ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آئے. اس نے کہا جی وہ جو مالک مکان ہے نا، نہیں وہ میرے جو کرایہ دار ہے، وہ دکان خالی نہیں کر، وہ مکان خالی نہیں کر. تو وہ مکان خالی کروانا ہے. ٹھیک. تو آپ کروا سکتے ہیں. اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی بات ہے. ہاں چھوٹی. وہ گیا اور اس نے بجائے اس کے کہ ان سے کہتا مکان خالی کرو، گیا ان کہتے تم باہر نکلو. گن پاس سارے باہر نکل گئے. ادھر سارا سامان اپنے ساتھ آدمی تھے، ان کے سامان چک کے باہر چھوڑ دو. انہوں نے سامان چک کے باہر چھوڑ دیتا. وہ مزید جے جے کار ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے پاس لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا. کوئی چرس پیتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا، کوئی یہ. اب وہ پہلوان ہو گیا. لوگوں نے پہلوان کرنا شروع کیا. دہشت پھیل گئی نا، دہشت ہو گئی اس کی. اب ہر آدمی نے اس سے کام لینا شروع کر دیا کہ میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو. پھر اس کو پیسے دینے شروع کر دیے. اچھا. پیسے بھی دیتے تھے نا، کام کرواتا. اب یہ چسکا پڑ گیا اس کو. ظاہر سی بات ہے، اب شیر کے منہ کو خون لگ گیا تھا. خون لگ گیا. پھر اس کی بدماشی جو ہے اس کی جب انتہا ہوتی ہے تو انتہا یہ تھی کہ بکر منڈی ایک علاقہ ہے یتیم خانے کے پاس. بکر منڈی بڑی مشہور ہے. وہاں تمام ادھر ادھر سے گاؤں سے شہروں سے بکرے آتے ہیں. وہ بکرے سیل ہوتے ہیں اور پھر وہاں ذبح ہوتے ہیں اور پھر وہ گوشت سارے شہر میں سپلائی ہوتا ہے. یہ گیا، اس نے دیکھا وہ کسائی تھے، وہ ان کا وہ سارا ہولڈ تھا. تو اس نے جناب جا کے کہا کہ بھئی فی بکرا جڑا نا تسی میں نے 4 آنے یا 8 آنے دے دیو. اس دور کی یہ بات ہے. یہ مطلب اس وقت 4 آنے 8 آنے بھی بہت ہوتے تھے کہ فی بکرے میں نے دے دو، یا روپیہ بڑا معمولی اس نے ٹیکس مانگا، 1 روپیہ شاید. انہوں نے دینا شروع کر دی خوف کے مارے. بس یہ دینا شروع کیا تو پھر جو جگہ گجر تھا وہ گھر گھر مشہور ہو گیا. لوگ خوف زدہ ہو گئے. اب جو کسائی جن کا وہ کاروبار تھا اور عرصہ دراز سے وہ کر رہے تھے اور شاید آج بھی وہی کر رہے ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ یار اس کا کیا کیا جائے. اب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قتل کرنا ہے. قتل کرنا ہے. ہاں قتل کرنا. پھر کیا ہوا؟ ہاں جی کیا ہوا پھر؟ کیسے قتل؟ سنیں نہیں. قتل کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جب قتل کریں گے تو جیسے یہ باہر آ گیا اپنے پیسے کے زور پہ، تو انہوں نے کہا کہ قاتل کو ہم نے بھی باہر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فی بکرا 2 روپے چندہ کر لیا کہ اس کو فنڈ کے طور پر جمع کرو. وہ جمع کرتے رہے اور جب ڈھیر ساری رقم ہو گئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اٹیک کیا.
وہ ٹیکس لینے جاتا تھا ان کا بھائی، وہ خود نہیں جاتے تھے. اب بلکہ بعض دفعہ تو لڑکا بھیج دیں، جاؤ بھائی وہ پیسے لے آؤ، تو وہ پیسے آ جاتے تھے. پھر جناب انہوں کسائیوں نے اس کے بھائی کا مرڈر کیا سر عام. یہ تو کاتھے نہ چڑھا، بھائی چڑھ کے اس کو مرڈر کر دیا، ایک اور بھائی کو، ایک اور بھائی. اوئے ہوئے ہوئے. جب مرڈر کیا تو جگہ جو تھا اب اس نے انتقام لینے کی کوشش کی، ہاں، لیکن جگہ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو گئے. پولیس نے پکڑ لیا. اب جب پولیس نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوا کہ اس کو بند روڈ پر لے گئے، اور جیسے ہوتا ہے کہ بھئی پولیس مقابل ہو گیا اور اس کو سامنے کھڑا کر کے اس نے کلمہ پڑھ لو اور اس کو گولی مار کے لاش جو وہاں پھینک دی. لیکن اس کا خوف اتنا تھا کہ اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ نہیں آتے تھے، اچھا، اتنا خوف تھا. اوکے. تو اب اس میں جو اینڈ کیا تھا میں نے وہاں پہ کیا تھا کہ بدماش کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا ہی بڑا نام ہو، اس کا انجام گولی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بدماش بنے ہیں بالکل. کوئی ایسا بدماش ہوگا، میں پورے لاہور کی تاریخ میں 2 بدماش ہیں جو اپنی موت مرے ہیں. اچھا، کون کون سے؟ ایک شاہیہ تھا پہلوان اور ایک ریاض پہلوان گجر، وہ بھی گجر تھا. اچھا. ورنہ جتنے بدماش نے انہوں نے پولیس نے پھڑکائے ہیں، یا وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا پولیس نے پھڑکا دی.